ایک اشتہاری جو کہ ڈبل مرڈر کیس میں ہمیں مطلوب تھا 2010 کے مقدمے میں، جو کہ آفٹر دا انسیڈنٹ یہاں سے بھاگ گیا تھا اور غیر ملک میں وہ چھپا رہا، اس کا پھر ہم نے ریڈ وارنٹ ایشو کیا اور انٹرپول کے ذریعے اب اس اشتہاری ملزم کو عدنان عرف دانو کو ہم لوگ ہم نے کسٹڈی میں لی ہے. اور یہ بندے جس مرڈر میں یہ انوالو تھا اس میں ایک شہری کے علاوہ ایک ہمارا جو کانسٹیبل ہے وہ بھی شہید ہوا تھا. تو عرصہ 12 سال کے بعد یہ اشتہاری ملزم ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس سے جو انسیڈنٹ میں استعمال ہونے والی رائفل ہے وہ بھی برآمد کی ہے. آپ کی توسط سے بتاتے چلیں کہ جو اشتہاری ملزمان غیر ممالک میں جا کے چھپ جاتے ہیں ان کے لیے ہم انٹرپول کی توسط سے ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ انٹرپول ان کو خود بھی پرو ایکٹیولی اریسٹ بھی کر سکتی ہے، اور اگر وہ ان کے ویئر اباؤٹس نہیں ملتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کنٹری میں اسٹے کرتے ہیں وہاں پہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. تو اس شخص کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ یو اے ای میں تھا، تو جب یہ اس کا ویزا ایکسپائر ہوا تو اس کا ویزا دوبارہ اس کو پتہ چلا کہ میں اب ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتا، تو لہٰذا اس کو ایونچولی سرنڈر کرنا پڑا انٹرپول کے سامنے، اور پھر انٹرپول نے ہمارے حوالے کیا. اس طرح جو لاہور پولیس ہے اور پنجاب پولیس وہ اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے مطابق ہر جو نئی انٹرونشنز ہیں اس کے انویسٹیگیشن میں اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے تاکہ جتنے بھی ملزمان ایٹ لارج ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. دوسرا جو کیس ہے وہ شفیق آباد کا. لاسٹ ایئر آپ کے میڈیا چینلز پہ ایک رپورٹ چلی تھی جس میں ایک شخص نے ایک چکی کو شور سے منع کرنے پہ فائرنگ کی تھی، جس میں ایک لڑکا جاں بحق ہوا تھا اور اس کی والدہ، اس کا بھائی اور راہگیر زخمی ہو گئے تھے. شفیق آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم شفاقت عرف لالو گجر کو اریسٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے اب ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جیل میں بھیجا تاکہ اس کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. اس کے بعد تیسرا کیس ہے یہاں داتا دربار کی حد میں ایک سرائے میں ایک بلائنڈ مرڈر ہو گیا تھا، جس میں ایک شخص جس کے بالکل ویئر اباؤٹس ہمیں معلوم نہیں تھے اس کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی تھی. سب سے پہلے داتا دربار کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے اس شخص کا تعین کیا، اس کے بائیو میٹرک وغیرہ کرائے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مقتول کا نام مستری صابر ہے. اس کے بعد اس کے جو لاسٹ اس کے ساتھ جو شخص تھا اس کے بارے میں جب ہم نے تلاش شروع کی تو وقتی طور پہ جو ریکارڈ تھا وہ بلائنڈ تھا. ایون کہ سرائے کے جو کیمرے تھے ان کا بھی بیک اپ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کام کیا، جیو فینسنگ کی. اس کے بعد کچھ نمبرز ہمیں ملے. ان نمبرز کی روشنی کے تحت پھر ہمیں پتہ چلا کہ فلاں فلاں جو شخص ہے اس کی پریزنس یہاں پہ متوقع تھی. اس میں پھر یہ جو ملزم ہے عرفان، اس کے بھائی کو ہم لے کے آئے. اس سے ہم نے جب انٹیروگیٹ کیا تو اس نے پھر بتایا کہ عرفان وقوع والی رات سے جو ہے اپنے گھر سے غائب ہے. پھر اس سے اس کا نمبر لیا، اس کی آئی ایم ای جو ہے اس سے ہم نے جب رن کیا اس پہ جو نئی سم چل رہی تھی اس کی لوکیشن لی. وہ لوکیشن ہمیں چونگی عمر سدھو کی جانب ملی. پھر جب ہم نے وہاں پہ ریڈ کیا تو وہاں سے اس کا ایک دوست ملا جس نے بتایا کہ یہ وقوع کے بعد آ کے میرے پاس چھپ گیا تھا اور اب کسی جگہ بطور سیکیورٹی گارڈ اس نے اپنی نوکری شروع کی ہے. پھر جس جگہ پہ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اچھرا کے قریب، وہاں سے جا کے ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے. ملزم نے جو ہے وہ اعتراف جرم کیا اور اس نے بتایا کہ بیسیکلی جو مقتول ہے اس کے ساتھ یہ دیہاڑی پہ اس کے ساتھ بطور مزدور جاتا تھا اور رات کو یہ اکٹھے سرائے میں سٹے کرتے تھے. اور جو مقتول ہے وہ جو ہے اس بدفعلی وغیرہ اس نے اس کے ساتھ کی جس کا اس کو گرج تھا، اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے سبق سکھاؤں گا. لہٰذا اس نے بلیڈ کٹر کے ساتھ جب اس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو اس کی گردن پہ ضرب لگائی جس سے اس کی شریان وغیرہ کٹ گئی اور ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کیس بھی جو ہے ہمارا ورک آؤٹ ہو گیا ہے جی. دوسرا شاہدرہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ لڑکوں کی آپس میں معمولی لڑائی جھگڑا ہوا تھا جس میں فائرنگ ہوئی تھی، جس میں ایک شہری نعیم عباس جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے 3 ساتھی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے. اس میں انوالو تینوں کے تینوں جو ملزمان ہیں فیصل غفار عمر اور حارث عرف سونو، ان کو بھی ہم نے اریسٹ کر لی ہے اور ان کی بھی ہم نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جوڈیشل کیا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں.
اس کے علاوہ انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے ایک ہمارے پاس 16 سالہ طالبہ جو ہے اسے ریپ کا کیس ہمیں رپورٹ ہوا تھا، تو اس کے ملزم کو بھی قلیل وقت میں ریڈ کر کے کاہنہ سے اریسٹ کیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے اب قانونی کارروائی پوری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے فیضی ڈکیٹ گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اس میں سے ایک ممبر کے 44 سابقہ FIRs کا ریکارڈ ہے، دوسرے ممبر کا 64 سابقہ FIRs کا ریکارڈ ہے۔ ان سے موبائل فون، ناجائز اسلحہ اور نقدی وغیرہ برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح موبائل سنیچر گینگ کے 2 اشتہاری ملزمان علی رضا اور فاروق کو جو ہے انویسٹیگیشن پولیس شفیق آباد نے اریسٹ کیا ہے اور ان سے بھی برآمدگی کر کے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جی گلفام صاحب، جو کہ شفیق آباد تھانے کے انویسٹیگیشن انچارج ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ اپنے افسران بالا کے حکمت عملی پر ان کے مشاورت کے بعد 3 بڑے کیس ایکسپوز کیے۔ ایک ریپ کیس جو کہ اس سے پہلے آپ نے اس بچے کا انٹرویو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈکیت گینگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 302 کا کیس۔ یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ ہم لوگ کمنٹس کر دیتے ہیں کہ ملزم کب پکڑا جائے گا، ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹیکنالوجی کا یوز کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، شہر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی گلفام صاحب، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ 3 بڑے کیس آپ نے ایکسپوز کیے، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اور دوسرا سر یہ کیسے سب کیا؟ اس میں ڈکیٹ گینگ جو ہم نے پکڑا ہے، اس کے جو فزیبلٹی رپورٹ تھی انہوں نے بنائی کہ ان کے حلیہ جات کیسے ہیں، کس طرح کی وہ زبان بولتے ہیں، کس طرح کی واردات کرتے ہیں۔ واردات کے لحاظ سے ہم نے سارا اس کا ورک کیا، کس طرح کی گینگ کون سا ورک کر سکتے ہیں، یہ گینگ واردات کرتے ہیں۔ اس کو ٹریس کرتے کرتے ہم ان ملزمان تک پہنچے، ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، تقریباً 20 25 سے اس میں مقدمات آلریڈی ہیں، اور 25 سے 30 مقدمات کا ابھی بھی انکشاف کر چکے ہیں، اور ان کو شناخت کی ہے مدعیوں نے۔ پھر ان کو ہم نے سارا یہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے ریپ کیا، اس لڑکے نے، اس کو کیسے ٹریس کیا سر؟ اس کو ایسے ٹریس کیا کہ لڑکی کے ساتھ اس نے 3 دن اس نے لڑکی اپنے پاس رکھی ہے، اس کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ اس کے بعد لڑکی ہمارے پاس، ہاں جی، اس کے بعد لڑکی ہمارے پاس اپنے والدہ کے ساتھ آئی ہے، والدہ نے مقدمہ درج کرایا ہے۔ اس نے بھی اس کا صرف فون نمبر دیا، اس کے ویئر اباؤٹ کو نہیں جانتی تھی یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ فون پہ اس کی بات چیت ہوئی تھی، تو فون کا ڈیٹا نکلوا کے پھر اس کو ورک کر کے لوکیشن وغیرہ لے کے اس کے گھر پہ ریڈ کیا، وہاں سے اس کو گرفتار کیا، کانا سے ریسٹ۔ انویسٹیگیشن میں کیا انکشاف کیے اس نے؟ اس میں یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ میں نے اس کو 3 دن کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔ 6 ماہ سے میرا اس کے ساتھ فون پہ رابطہ تھا۔ دیکھ اسکول کا اپنا مدرسے کی طالبہ ہے، وہ تو ویسے بھی میچور ہے، اس کے اس چیز کو اس نے ورگلاف لا کے یہ سارا معاملہ اس نے کیا ہے، تو یہ اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ میں نے اس کا ریپ کیا ہے۔ تو اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ ناظرین، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرائم ہو گیا، ہمارے اندر ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملزم ضرور پکڑے جاتے ہیں، ملزم کبھی پولیس کے ہاتھوں سے بچ ہی نہیں سکتے، اور آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ناممکن ہے۔ سر ان کے لیے کیا میسیج ہے جو جن لوگوں میں، ہم جیسے لوگوں میں صبر نہیں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب مدعی تعاون کرتا ہے، ساری چیزیں ہمیں کھول کے بتاتا ہے، پھر ہم اس تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں 2 دن کے لیے نمبر نہیں بتایا، یہ کہتی تھی کہ میں صرف نام جانتی ہوں، اس کا باقی کوئی چیز نہیں جانتی۔ پھر اس سے ریکویسٹ کر کے اس کے موبائل سے ہم نے اس کا نمبر لیا، نمبر لے کے ہم اس ملزم تک پہنچے۔ بہت شکریہ سر۔